السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین کرام، قرآن مجید کی آیتوں سے اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے جو علم ہمیں ملتا ہے اس میں سے ایک علم یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے اوپر حالات آتے ہیں ہمارے اپنے اندرون کی وجہ سے جو بھی ہے ہمارے ساتھ پیش آتا ہے وہ ہمارے اندر کے نتیجہ ہے۔ اور ایک بات توحید کے بارے میں آیتیں ملتی ہیں اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں، اس سلسلے میں ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کو ذاتاً ایک ماننا، ایک ہی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی اور کوئی ذات نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ایک اللہ ایسے ہے۔ توحید کی ذات کہتے ہیں اس کو۔ لا الہ الا اللہ جو پڑھے نام اس کے اندر یہ بات داخل ہے، اللہ کو ایک ماننا ذات میں کہ ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی، ایک اللہ ہی کی ذات۔ اور دوسری بات یہ بھی ماننا اللہ کے بارے میں توحید کے اندر کہ اللہ پاک خالق ہیں، ان کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، پیدا کرنے والے ان اکیلے ہی ہے، کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں، کوئی نہیں پیدا کرنے والا، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والے ایک ہی ذات ہے۔ اور ایک چیز اللہ کے بارے میں ایک ہونے کے اندر یہ بھی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، اس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی، مسلمان مکمل نہیں ہوتے ہم، وہ یہ ہے کہ ربوبیت کے اعتبار سے، تدبیر کے اعتبار سے جو کام دنیا میں ہو رہے ہیں نا وہ صرف اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں، اچھا یا برا ایک اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات داخل ہے۔ نفع اور نقصان جو کچھ پیش آ رہا ہے دنیا میں وہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہے، جو ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں نا، والخیر قدرہ وشرہ من اللہ تعالی، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ تقدیر پر ایمان لاتے ہیں ہم، کیا مطلب تقدیر پر ایمان لانے کا کہ اچھا اور برا جو ہو رہا ہے دنیا میں وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے یہ۔ اور چوتھی بات جو اللہ کے ایک معنی کے اندر داخل ہے توحید کے اندر تو ہم سب کا عقیدہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہی معبود ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے، عبادت صرف ان کی جا سکتی ہے، کسی اور کی نہیں کی جا سکتی۔ معبود اکیلے ہیں، خالق اکیلے ہیں، الہ اکیلے ہیں، مدبر تدبیر کرنے والے اکیلے ہیں، بس اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہونا ہے تو توحید مکمل ہے، ایمان مکمل ہے۔ لیکن ایسا ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کو ایک ماننے کے باوجود ہمارے ذہن و فکر میں یہ بات بھی داخل ہو گئی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ یہ کہ بھئی
یہ کام فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ فائدہ فلاں سے ہوا، یہ نقصان فلاں سے ہوا۔ یہ عقیدے میں بات داخل ہو جا رہی ہے ہماری، جو توحید کے خلاف ہے۔ اگر ایسا عقیدہ ہے کہ یہ نقصان فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ نفع فلاں کی وجہ سے ہوا، یہ ہمارے دل و دماغ میں ہے، تو پھر ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایسے ایمان کے ساتھ، ایسے عقیدے کے ساتھ ہم نمازیں پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، زکوٰۃ اور حج بھی کرتے رہیں، تو یاد رکھیے یہ ایمان نہیں ہے۔ گزشتہ ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ بھئی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ شرک ہے، اس کے بارے میں تفصیل نہیں معلوم ہوئی۔ تو دیکھو قرآن مجید میں آیا، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں مشرکین میں سے، لیکن ایمان لانے کے باوجود شرک کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، 13 پارے کی آیت ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ حال ہے کہ اللہ پر ایمان لا رہے ہیں لیکن مشرک ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، ایسا شرک ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم فلاں بارے میں کہہ سمجھتے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ آنے کی وجہ سے ایسا ہوا، اس مہینے کی وجہ سے ایسا ہوا، اس دن کی وجہ سے ایسا ہوا، اس بہو کی وجہ سے ایسا ہوا۔ یہاں گھر بنائے تب سے ایسا ہو رہا ہے، ایک عام بات چل رہی ہے۔ دوستو اگر ایسا ہے ہمارے دل و دماغ میں تو اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، کلمہ طیبہ کی تجدید کر لو، ایمان کی تجدید کر لو، پھر سے کلمہ پڑھ لو۔ ایمان نامکمل ہے، اسلام نامکمل ہے، توحید نامکمل ہے۔ ذرے بھی ہمارے دل و دماغ میں یہ ہے کہ فلاں وجہ سے ہوا ہے کام، ایسا ہوا ہے، پھر ایمان جا رہا ہمارا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہو جو کچھ بھی ہوا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آئندہ جو کچھ بھی ہوگا، آسمانوں میں، زمینوں میں، سمندروں میں، زمین کی گہرائیوں میں، سب اللہ کی طرف سے بس۔ یہ ایمان، اس ایمان پر، اس ایمان کو بنائیے، اس عقیدے کو بنائیے، اس یقین کو بنائیے۔ جب یہ یقین بنے گا نا ساتھیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، پھر مسلمان کسی مہینے کو منحوس سمجھنا چھوڑ دے گا، پھر کسی دن کو منحوس سمجھنا چھوڑ دے گا، کسی جگہ کو منحوس سمجھنا چھوڑ دے گا، کسی لڑکی کو منحوس سمجھنا چھوڑ دے گا۔ نہیں، مالک کی طرف سے کہو۔ سفر کے مہینے کی وجہ سے ایسا ہو رہا نہیں، سفر کے اس مہینے کا خالق اللہ ہے، محرم کے مہینے کا خالق اللہ ہے، چاند و سورج کا خالق اللہ ہے، ستاروں کا خالق اللہ ہے، سورج کے اندر روشنی کے دینے والا اللہ ہے، اور سورج کو بے نور کر دینے والا بھی اللہ ہے۔ کوئی نہیں یہاں پر، کوئی نہیں۔ کیا کریں کہ اس امت کے اندر آج بھی یہ چیز بسی ہوئی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں دن میں، فلاں وقت میں نکاح نہیں کرنا ہے، فلاں مہینے میں نکاح نہیں کرنا ہے۔ بہت ہمت والے اور عقیدے والے لوگ ہیں وہ جو اس دور میں سفر کے مہینے میں بھی نکاح انجام دیتے ہیں، بہت ہمت والے عقیدوں کے پکے لوگ ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، نہیں ہوتا اس کیونکہ اس کو منحوس سمجھا گیا۔
جو خرابیاں آ گئی تھی تو اگر بعد میں کچھ خرابیاں آ گئیں تو یہی بولنے والے کہ سفر کے مہینے کی وجہ سے ایسا ہوا. کیا سفر کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں لوگ انتقال نہیں کر جاتے؟ حادثات نہیں ہوتے؟ طلاق واقع نہیں ہوتے؟ جی چوریاں نہیں ہوتے؟ ڈکیتیاں نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے؟ سب ہوتا، سب مہینوں میں ہوتا، سب دنوں میں ہوتا، اچھا بھی ہوتا برا بھی ہوتا. لیکن لوگوں نے عقیدہ گڑھ لیا، ایمان کی خرابی پیدا ہو گئی لوگوں کے اندر. ایمان ہی کرو، بات اعمال کی نہیں عقیدے کی بتا رہا ہوں. عقیدہ خراب ہوگا جب اب دیکھو آپ شادی خانے ویران ہیں، ویران ہے شادی خانے، نہیں ہوتے شادیاں. اچھے اچھے کام پروگرام ملتوی کر رہے ہیں، سفر کے مہینے میں نہیں کرنا ہے کام. تو ایمان والے کا ایمان پختہ ہوتا ہے، عقیدہ جب پختہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا جو کچھ، تو پھر اس کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا سفر کا مہینہ. لیکن عقیدہ اتنا خراب ہوا کہ لوگوں نے دنوں کو بھی منحوس سمجھ لیا، اس دن میں نہیں کرنا ہے کام. شبھ گھڑی بول کر ایک وقت نکال لیا گیا، اس گھڑی میں کام کرنا ہے جی. اور تو اور لوگوں نے گاڑیوں کے نمبروں کے اندر بھی نحوست تلاش کر لی. لوگوں نے کار کا نمبر، بائک کا نمبر، اس میں نحوست تلاش کر لی لوگوں نے، مسلمانوں نے. اور فینسی نمبر کے لیے پیسے دے کر فینسی نمبر لے رہے ہیں. نہیں، ایسا نمبر جس کے آدمی کے اندر تبدیلی آتی اس نمبر سے. واہ، کہاں ہے تو، کہاں ہے لا الہ الا اللہ، کہاں ہے؟ آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور گاڑی کے نمبروں کے لیے پیسے خرچہ کر کے گاڑی کے نمبرات لگاتے ہیں. کیوں؟ یہ گاڑی کا یہ نمبر اچھا نمبر ہے، یہ نمبر غلط نمبر ہے. واہ 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 واہ، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے بھائی. کتنے ہیں مسلمان ہیں جن کے گھروں کے اندر، جن کی گھروں کی چوکھٹوں پر وہ چیزیں لگی ہوئی جو غیر مسلموں کے گھروں کی چوکھٹوں پر لگی ہوئی ہیں. آپ نہیں دیکھے ہیں وہ تو کوئی بات نہیں، میں تو دیکھا ہوں اس چیز کو. ایک علاقے میں جانا ہوا، وہاں پہ مسجد کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی، تو میستری کے گھر پہ گئے، بیٹھے بات کر رہے تھے. تو گھر پہ وہ جو کیا وہ پھل لگا ہوا رہتا، کیا نام ہے اس کا، لگا ہوا وہ لال دھاگے وغیرہ لگے ہوئے. میں نے سوچا کہ مسجد کی تعمیر ہے، کیا مسلمان مستری نہیں ہے کیا یہاں پر، کیوں یہاں پر بات. میں ساتھ والوں سے پوچھا بھائی یہ گھر کس کا ہے جس سے بات کر رہے ہیں، کون ہے؟ صاحب الگ سے پوچھا. مسلمان صاحب ہے، مسلمان صاحب ہے. آپ نہیں فرق کر سکتے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے یا غیر مسلم کا گھر ہے، بالکل سیم سیم. یہ کلمہ پڑھنے والوں کی کلائیوں پر دھاگے لگے ہوئے ہیں. قرآن مجید نے کتنی سچی بات کہی، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ پر ایمان لا رہے ہیں لوگ، لیکن شرک کی حالت ایمان لا رہے ہیں. مشرک ہیں، مشرک. کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اندر سے مشرک ہے. قرآن کہہ رہا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی پیشانی پہ سجدے کے گٹے ہیں، لیکن اندر سے مشرک عقیدے خراب ان کے. کیوں لٹکائے رکھے ہو چوکھٹوں پر؟ یہ کیوں کلائیوں پر دھاگے بن رہے ہو؟ آپ مسلمان ہیں. آپ پیروں میں دھاگے بندھے ہوئے مسلمانوں کے، ہاتھوں میں چھلے لگے ہوئے. کہے کہ ایسی نارمل چھلے نہیں، عقیدے کے ساتھ چھلے ہیں مسلمانوں کے. ایک تجارت میں ترقی کا، ایک گھر میں سکون کا.
اور ایک بچے ٹینشن نہیں جانا عمل کیا ایک چھلا ہو رہا کیا بولتے ہو انگلیاں 5 ہیں مگر 6-7 چھلے ہو گئے ڈبل ڈبل چھلے ہو گئے کہاں لگانا چھلے سمجھ نہیں آ رہا کیا کیا کرتے کرو اور اس موضوع پر چھلے بکنے بھی لگے مسلمان بیچ رہے مسلمان خرید رہے کون لا الہ الا اللہ پڑھنے والے محمد رسول اللہ پڑھنے والے واہ 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 عجیب دعویٰ اسلام ہے تیرا ہے مسلم کہاں ہے تو کہاں ہے لا الہ الا اللہ کہاں ہے کچھ خرابیاں آ گئی تو ان چیزوں پر ڈھکل دیا آدمی اس مہینے کی وجہ سے ایسا ہو رہا اس دن کی وجہ سے ایسا ہو رہا بہو کے آنے اس کے قدم کی بنیاد پہ نوستیں آ گئی امان حفیظ دوستو کلمہ پڑھو ایمان کو تازہ کرو خدا کے واسطے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے عقیدے کے ساتھ دنیا میں جائے دنیا سے ہم چلے جائیں خدا کے پاس حضرت شیخ الحدیث نے سچی بات لکھی مسلمانوں میں نام تھا جی مردم شماری میں مسلمانوں کے زمرے میں نام تھا اس کا ووٹر آئی ڈی میں مسلمانوں کا نام مسلمانوں کے اندر نام تھا اس کا حتیٰ کہ جنازہ بھی پڑھی گئی اس کی حتیٰ کہ خبر مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفنایا گیا لیکن خدا کی فیری تو مسلمانوں میں نہیں ہے اس کا نام اللہ میری بھی بات فرمائے آپ کی بھی بات فرمائے پوری امت کی بات فرمائے کلمہ پڑھے اندر سے یہ عقیدہ ہوگا ہمارا گلے میں دھاگے ڈال کے پھر رہے یار کہے کیا دھاگے ہو گئے کیوں دھاگے ڈال رہے ہیں آپ مسلمانوں کی گاڑیوں پر لیمبو مرچیاں لگے ہوئے میں ایک سے پوچھا یہ آپ کی گاڑی ہے کیا ہاں میری گاڑی یہ کیا لگا ہے جی بولا کیا بھی نہیں کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں کچھ بھی نہیں کیا ہے وہ لیمبو ہے وہ مرچی ہے میرے نہیں معلوم لیمبو مرچی رہے دیکھو بھائی کیا بولا ارے وہ تو پوچھ رہے بابا لیمبو مرچی کئی کو لگایا تھا ارے کچھ بھی نہیں اب کلمہ پڑھ رہا مسلمانوں کی دکانوں کے سامنے جا کے دیکھو آپ لیمبو پڑے ہوئے ہیں مرچیاں پڑے ہوئے ہیں کیا کلمہ پڑے بھیا آپ کو شاید تکلیف ہو رہی ہوگی ناگوار ہو رہی ہوگی لیکن حق بات ہے کیا ہے بولو میرے دوستو یہ کیا کلمہ پڑے جی ہم لوگ یہ ارے ہماری دکانوں کے سامنے لیمبو نارنج مرچیاں کیا ہو رہا ہے عجیب کلمہ صاحب دوستو توبہ کرو عقیدوں کو صحیح کر لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح پڑھو خدا کے واسطے جو بول رہے ہیں اس کو سمجھو آپ کہ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا یہ جو بول رہے ہیں نا وہ اندر میں اتارو عملاً لاؤ اس کو نہیں ہوگا جو ہوگا خدا کی طرف سے ہوگا نقصان ہوا تو میرے مالک کی طرف سے ہوگا نفع ہوگا تو میری مالک کی طرف سے ہوگا اور اس عقیدے کو بٹھا کر دنیا سے جاؤ جو سرور دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ إِذَا اجْتَمَعَتْ أَن يَنفَعُوكَ فَلَن يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ پوری امت اگر تجھ کے نفع پہنچانے پر آ جائے خدا نہ چاہے تو پوری امت میں تجھ کو نفع نہیں پہنچا سکتی پوری امت تجھ کو نقصان پہنچانے پر آ جائے تجھے تباہ اور برباد کرنے پر آ جائے لیکن مالک نہ چاہے تو نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ عقیدہ رکھے جا نہیں ہوگا وہی جو خدا چاہے گا یہ عقیدہ کرو یار اس مضبوطی کے ساتھ دنیا سے جاؤ جب عقیدہ ہوگا میرے دوستو جب ایمان بنے گا دنیا میں میرے دوست اندر سے جو ہم بول رہے کلمے کا مطلب وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ اگر اندر میں بیٹھے تو پھر وہ مضبوط مسلمان ہوگا بہت مضبوط مسلمان وہ ڈرے گا نہیں کسی سے ارے اتنا بودا ہو گیا ایمان اتنا بودا ہو گیا
ارے ذری سی بات پر آدمی پریشان ہو جا رہا بھائی، ذری سی بات پر پریشان ہو جا رہا ہے کہ بھئی اب کیسا ہوگا، اب کیا ہوگا. ارے ایمان والا ایسا ہوتا ہے میرے دوستو. ایمان والے کا حال تو یہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آ جاتا ہے، جو انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے. آپ نے واقعہ کتنی مرتبہ سنا، کتنی مرتبہ پڑھا آپ نے اس واقعے کو. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا جھاڑ کے نیچے ہیں، آپ کی تلوار جھاڑ سے لٹک رہی ہے. ایک اعرابی آتا ہے، غیر مسلم آتا ہے، تلوار اٹھا لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے میں یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. ہاتھ میں تلوار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، جھاڑ کے نیچے ہیں، صحابہ دور دور بیٹھے. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ. آپ کی زبان سے اللہ، میری جان کا محافظ اللہ ہے، میری جان اللہ کے ہاتھ میں. ہم یہی تو پڑھتے ہیں نا میرے دوستو، یحیی و یمیت، زندگی دینے والے اور موت کے دینے والے اللہ ہے. یہی تو عقیدہ ہے میرے دوستو کہ مرض اللہ کی طرف سے، شفا اللہ کی طرف سے، نفع اللہ کی طرف سے، نقصان اللہ کی طرف سے. پھر کیا یہ ہم بول رہے ہیں، کلمے کا مطلب یہ ہے، لیکن عملاً پریکٹیکل ایسے کیوں ہو گئے ہم کہ سفر کے مہینے سے ڈرنے لگے؟ جی اجی راستے سے کالی بلی گزر گئی تو ڈر گیا بھائی، پہلوان ڈر گیا بھائی، بڑا پہلوان ہے بھائی، کراٹے ماسٹر ہے، جم کو جاتا، لرزا تھرارا کانپ رہا، کالی بلی چلے گئی بیچ میں رستے میں سے. ارے پائجامہ کچا ہو جا رہا بیچارے کا ڈر کے مارے. ارے یہ کوسا کیا ہے یہ بلی ڈرا دیتی بھائی تیرے کو، بلی سے ڈر جا رہے بھائی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پہلوان ہے، پہلوان، حضرت میرا مقابلہ ہے دنگل میں فلاں دن، کوئی تعویذ دے کے بولے گا. تعویذوں کا بھی بہت زبردست چل رہا. ہاتھ میں اوپر ابھی کہاں کے نہیں معلوم، جب میں دیکھو تو بول رہا ہوں میں کدھر ایک کہاں دنڈ پہ ایک. اور امام ضامن بول کے بند رہے مسلمان. ایک مرتبہ میں کھول کے دیکھا 8 آنے، 8 آنے کی ضمانت کیا ہوتی ہے بھائی؟ کتے بھی 50,000 1 لاکھ روپے کئی کی ضمانت رہی 8 آنے میں کیا تھا؟ 8 آنے میں امام ضامن کو باندھ دے رہا ہو، مسلمان باندھ رہے سے بول رہا ہوں آپ کو میں، یہ کیا ضمانت ہے؟ 8 آنے کی ضمانت امام ضامن ہے وہ سولہ بول رہے ہیں. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ مجھ سے تعویذ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں دنگل میں، مقابلہ بڑے پہلوان ہیں، تعویذ جیتنے والے تعویذ ہونا. کیا بولے بات سنو دیتا ہوں مگر بات سمجھو، تمہارا جس پہلوان سے مقابلہ ہے نا انہیں بھی تعویذ لا لیا تو کیا کرتے بولے؟ انہیں بھی کیسے جا کے تعویذ لا لیتا؟ اب ٹکراؤ ہو جو مقابلہ دنگل میں تعویذوں کا مقابلہ ہو گیا، اب تم لوگ تو نکل گئے رستے سے. کیا کر رہے بولے؟ کاروبار کی ترقی کی تعویذ، لڑائی نہیں ہونا بول کے تعویذ، بیماریاں نہیں آنا بول کے تعویذ، نظر نہیں لگنا بول کے تعویذ. اب سب تعویذوں میں کہتے ہیں اللہ کو، اللہ کہاں ہے پھر؟ اللہ کہاں ہے؟ سب تعویذوں پہ ڈال دیے. تم تو کلمہ کیا پڑھے تم؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہاں ہے کلمہ؟ دوستو اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو تازہ کر لو، خدا کے واسطے. یہ اندرون کے عقیدوں کو ہٹا لو. مالک نہیں ہوگا کسی سے، کسی تعویذ میں کچھ نہیں رکھا ہے، کسی ناڑے میں کچھ نہیں رکھا ہے جی، کسی چھلے میں کچھ نہیں رکھا ہے جی، اور کسی دن میں کچھ نہیں رکھا ہے، کسی مہینے میں کچھ نہیں رکھا ہے، کسی جگہ میں کچھ نہیں رکھا ہے. جو کچھ ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. بس انہوں چاہے تو ہمیں نفع دیں گے، انہوں چاہے تو ہمیں نقصان دیں گے. پوری کائنات کسی کی تباہی پر آ جائے، رب العالمین نے چاہے تو نہیں ہوگا. پوری کائنات کسی کو فائدہ پہنچانے پر آیا، خدا نہ چاہے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے.
یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہم سب کو ایسے ایمان اور عقیدے کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔